آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت، قرآن و حدیث میں ان کی فضیلت، ان دنوں میں کون سی عبادات افضل ہیں، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت، تکبیرات تشریق کی اہمیت، قرآن و سنت کی طاقتور دعائیں اور وہ غلطیاں جو ہم لوگ اکثر ان مبارک دنوں میں کر جاتے ہیں، تاکہ ہم دنوں کو صرف کیلنڈر کے دن کنسیڈر نہ کریں بلکہ آخرت بدلنے کا موقع سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سال کے صرف 10 دن ایسے دن جنہیں اللہ جل شانہ نے خود قسم کھا کر عظمت دی، ایسے دن جن میں کی گئی ایک نیکی عام دنوں سے کئی زیادہ محبوب ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ان دنوں کی حقیقت سے غافل ہیں۔ ہم پوری زندگی اسپیشل مومنٹس کا ویٹ کرتے گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ جل شانہ کی رحمت ہمارے دروازے پہ آتی ہے، اور ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رحمت، مغفرت اور عبادت کے وہی مبارک دن ہیں، ایسے دن جن میں کچھ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کر بھی اللہ جل شانہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ فجر میں، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سوچئے یار، جس چیز کی قسم اللہ جل شانہ کے ذات علی خود کھائیں، وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ یہ عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے اسپیشل بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 میں، کہ اللہ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قربان جائیں، پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنا جان اور مال لے کر نکلا پھر کچھ بھی واپس نہ لایا۔ اب ذرا سوچئے یار کہ وہ دن جن کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے عظیم عمل سے زیادہ محبوب قرار دیے ہیں، شاید یہی وہ دن ہیں کہ جو کسی انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ان دنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سال کے باقی دنوں میں عبادات الگ الگ بکھر جاتی ہیں، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں میرے رب کا کیا خوبصورت نظام ہے۔ نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، ذکر بھی، قربانی بھی اور حج بھی، یعنی اسلام کی تقریباً تمام بڑی عبادات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دن اللہ جل شانہ کو اتنے محبوب ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم ان دنوں میں کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت سے لوگ نفل عبادات تو کرتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں کمزوری کرتے ہیں۔ پھر توبہ کریں، شاید اللہ نے یہ دن اسی لیے دیے ہیں کہ کوئی گناہگار بندہ آ جائے، رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دل کھول کر معافی مانگے، اور اس کے بعد اگر اللہ ہمت دے تو روزے ضرور رکھیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، صرف 1 روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہ ہو۔ پھر آتا ہے ذکر اللہ، اللہ جل شانہ کو میرے رب کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث نمبر 5446 میں فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو۔ اس لیے ان دنوں میں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آوازیں زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے، اور میرے رب کے پیارے پیارے ناموں سے میرے رب کو یاد کیا جائے۔ اپنے گھروں میں، اپنے گاڑیوں میں، بازاروں میں اللہ جل شانہ کی بڑائی بیان کریں، اور پھر تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ تکبیریں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، ہم رب کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی سے ہم بنائے رکھیں، پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک آیت انسان کا دل بدل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ دیں، اللہ جل شانہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی پریشان انسان کے لیے آسانی پیدا کریں، شاید آپ کا ایک صدقہ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ اور اب آتے ہیں ان دعاؤں کی طرف جو کہ ان دنوں میں کثرت سے مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور ایک خوبصورت دعا اور ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بڑی خوبصورت دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے ہمارے رب تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما۔ اور پھر سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کو اللہ جل شانہ کے قریب لے کے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے رستے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس بہت سے لوگ ان دنوں میں شاپنگ، کپڑے اور عید کی تیاریوں میں سارے کا سارا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے ڈسکاؤنٹ کے لیے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کو بھول جاتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ ریوارڈ کو ملٹیپلائی کر کے دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت میرے رب کا نظام ہے۔ شاید ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، اگر ذی الحجہ میں میرے آخری دن جو ہیں، یہ میری زندگی کے آخری 10 دن ہوئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو کیا ہوگا کہ اسی طرح سے ہم اس کو گزار دیں گے اگر ہمیں پتہ لگے کہ یہ آخری ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے، ہر انسان اگلی ذی الحجہ تک نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اسی لیے ان دنوں کو ضائع مت کیجیے۔ ممکن ہے یہ وہی دن ہو جن میں اللہ جل شانہ میری آپ کی تقدیر کو بدل چھوڑیں۔ ہر انسان مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت ہر انسان تک ضرور پہنچ سکتی ہے۔ یہ صرف 10 دن نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ میری آپ کی زندگی کو بدلنے کا اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک خوبصورت موقع ہو۔ اس لیے اپنی باقی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کو منانے کی تیاری کر لیجئے، اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے اور ان قیمتی ایام سے جتنا ہو سکے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد